السلام علیکم ماموں جی، میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا، سوالیہ انداز سے پوچھا گیا۔ ماموں جی، اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو آج اوپر چکر لگائیے گا، میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، میں نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ماموں نے جواب دیا۔ اللہ حافظ کہتے ہوئے میں نے موبائل پہ کال کاٹ دی اور اپنے گھر کے باقی کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ماموں میرے سسر ہیں، میں سیپریٹ رہتی ہوں، گھر ایک ہے، نیچے والے پورشن میں سسرال والے ہوتے ہیں اور اوپر میں ہوتی ہوں۔ شام کو تقریباً 6 بجے ماموں آئے، حال احوال پوچھا اور پھر کہا، جی بیٹا کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ میں نے بغیر کسی لگی لپٹی کے صاف کہہ دیا، ماموں جی میں جاب کرنا چاہتی ہوں، آپ تصدق سے بات کریں، وہ مجھے اجازت دے دیں۔ تصدق میرے ہسبینڈ کا نام ہے۔ ماموں نے میری بات سنی اور پوچھا، خیریت تو ہے، اچانک جاب کرنے کا خیال کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا، ماموں جی بچے اب اسکول جانے لگ گئے ہیں، میرے پاس اب کافی ٹائم ہوتا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ کیوں نہ کوئی جاب سٹارٹ کر دوں۔ میں نے تصدق سے بہت مرتبہ بات کی ہے لیکن وہ نہیں مان رہے۔ آپ ان سے بات کریں، وہ آپ کی بات بالکل نہیں ٹالتے۔ ماموں نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا کہ تم اپنی پھپھو یعنی میری ساس ان سے بات کرو، ماں اپنے بیٹے کو سمجھائے گی، اس سے بات کرے گی تو وہ مان جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ماموں جی۔ اگلے دن صبح سویرے ہی میں اپنی ساس کے انتظار میں بیٹھ گئی کہ وہ کب اوپر آئیں اور میں ان سے بات کروں۔ سردیوں کے دنوں میں وہ اوپر دھوپ سیکنے کے لیے روزانہ چھت پہ آ جاتی ہیں۔ تقریباً 10 بجے وہ آئیں تو میں جلدی سے ان کے پاس گئی، حال احوال پوچھا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئی تاکہ موقع بنا سکوں اپنی اصل بات کرنے کا۔ باتیں کرتے ہوئے اچانک میری ساس نے مجھ سے کہا، کیا بات ہے آج تم بڑی باتیں کر رہی ہو مجھ سے، بڑے حال چال پوچھ رہی ہو، خیر ہے کوئی کام ہے؟ ضرور کوئی کام ہوگا جو آج میرے پاس آئی ہو اور بات کر رہی ہو، ورنہ تم کہاں ہم سے بات کرتی ہو بھائی؟ میں نے دل میں سوچا اگر آپ سے عام روٹین میں باتیں کروں تو آپ آگے سے وہ باتیں سناتی ہیں کہ بھائی پوچھو ہی مت، تو میری کوشش ہوتی ہے ایک چپ 100 سکھ۔ ان کی بات سن کر میرا تو جی ہی کرکرا ہو گیا، میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں ان سے جو بات کرنے آئی ہوں وہ کروں، تو پھر میں نے ان سے بات نہیں کی، بس کچھ ادھر ادھر کی باتیں کی اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ اب کیا کروں، کیسے مناؤں جاب کے لیے اپنے ہسبینڈ کو، پر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سو جاب کرنے کا ارادہ کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا اور کچھ اور کرنے کی ٹھانی۔ اور کیا ہی کرنا تھا، موبائل اٹھایا اور ولاگنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بارے میں بھی ابھی میں نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتایا۔ سوچتی ہوں کہ اگر ان کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ ابھی بتا دیتی ہوں، یہ نہ ہو کہ بعد میں زیادہ مسئلہ بن جائے، مگر پھر خود کو روک دیتی ہوں کہ اگر ان کو ابھی پتہ چل گیا کہ میں ولاگ بنا رہی ہوں تو ہو سکتا ہے وہ مجھے اس کی بھی اجازت نہیں دیں گے، اور جو میں تھوڑا بہت کرنے کا سوچ رہی ہوں اس سے بھی جاؤں گی، بالکل ہی ویلی ہو کے بیٹھ جاؤں گی۔ اور آج تقریباً مجھے 10 دن ہو گئے ہیں ڈیلی ولاگنگ کے لیے ویڈیوز شوٹ کرتے ہوئے۔ کوشش کرتی ہوں کہ ایسا ولاگ بناؤں کہ کل کو اگر میرے ہسبینڈ کو یا سسرال والوں کو پتہ چل بھی جائے تو ان کو اس چیز پہ کوئی اعتراض نہ ہو اور میرا کام بھی چلتا رہے۔ خیر میرا دن تو گزر جاتا ہے اسی طرح گھر کے کاموں میں۔ آپ کا دن کیسے گزرتا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں مجھے اپنے کامنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔